اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ بطور عہدیدار پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت اور اپنی جماعت کا وفادار رہوں گا۔ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں بطور عہدیدار مسلم لیگ نون پاکستان کے استحکام، سالمیت، عوام کی خوشحالی، بہبودی اور فلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاؤں گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تھوڑے پیچھے ہو جائیں آپ۔ ایک گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں طاہر بشیر مغل صاحب کو، مقصود گل صاحب کو اور ان کی تنظیمی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے شبانہ روز محنت کر کے انہوں نے یہ خوبصورت تنظیم بنائی ہے اور یہ مجلس سجائی ہے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کام کیا، ایم ایل اے، ایم پی اے یا کونسلر صاحبان کی مداخلت کے بغیر کیا، اور یہ ایک ماڈل آرگنائزیشن بنی ہے جس میں کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے۔ اتفاق رائے سے یہ تنظیم بنی ہے۔ اتفاق رائے کے بغیر اسمبلی کا ایک حلقہ نہیں چلتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ملک چلائیں گے۔ میں بنیادی طور پہ میری یہ جو گفتگو ہے آج، اس کے 2-3 حصے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ لمبا نہ کروں، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ بطور جماعت کے عہدیدار کے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جماعت کے لیے ووٹ مانگتے رہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایک عام آدمی کے مسئلے کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں۔ گلیوں کے مسائل، گلیوں میں مشکلات لوگوں کی، جو برائیاں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات، خواتین کے، خاص طور پہ خواتین کے تحفظ کی بات، لوگوں کو مقامی غنڈہ گردی سے نجات دلانے کی بات، لوگوں کو ان کی گلی میں، ان کے گھر میں انصاف کا کام، یہ سارا کام ایک سیاسی کارکن کا کام ہے۔ کیونکہ آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے منتخب ممبران ہوتے ہیں، وہ کونسلرز ہوں، وہ اراکین صوبائی اسمبلی ہوں، وہ اراکین قومی اسمبلی ہوں۔ ہم لوگ حکومتوں میں ہوں یا حکومتوں میں نہ ہوں، لیکن ہماری ایک سے ہے، ہماری ایک آواز ہے۔ اس آواز کو عام آدمی کے حق میں استعمال کرنا ہے، اس آواز کو، اس طاقت کو، اس اتحاد کو ایک کامن مین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہت مسائل ہیں گلیوں میں، بہت مشکلات ہیں عام آدمی کی زندگی میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان 75-76 سالوں میں ریاست ایک عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکی۔ کوئی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انصاف کا بول بالا نہیں ہے۔ تو پھر یہ سیاسی کارکن کی ذمہ داری ہے، یہ جماعتی عہدیداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو انصاف دلانے کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ اس حلقہ انتخاب کے اندر آپ جانتے ہیں ہم بدماشوں سے ووٹ نہیں لیتے، ہم بھتہ خوروں کو ساتھ نہیں ملنے دیتے، ہم قبضہ گروپوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی 2 نمبر لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا، اور یہی کام میرے ان ساتھیوں کا ہے جو ساتھ بیٹھے ہیں میرے سارے۔ آپ گواہ ہیں کہ جب کبھی بھی ہم حکومت میں آتے ہیں، ہم انفرادی فائدے کی بات نہیں کرتے، ہم اجتماعی فائدے کی بات کرتے ہیں، ہم اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس حلقے میں آپ نے 40 نئے اسکول بنائے، آپ نے یہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے کالجز بنوائے، آپ نے پارکس بنوائے، آپ نے گلیاں سڑکیں تو بنائی، انڈر پاس بنائے، آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تو ایک عام سیاسی کارکن ہوں،
جب 2018 کا الیکشن ہوا تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا قہر تھا، ایک طرف جانبدار عدلیہ کے نظریہ ضرورت کے فیصلے تھے، سامنے جیل نظر آ رہی تھی۔ میرے مد مقابل جناب عمران خان، ان کو پروجیکٹ عمران کے تحت بادشاہ بنایا جا رہا تھا، مجھے جیل بھیجا جا رہا تھا، میرے بھائی کو جیل بھیجا جا رہا تھا، لیکن آپ نے، اس حلقے کے لوگوں نے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اقتدار کو اور چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا، اور تمام تر سازشوں کے باوجود اس حلقے کے اندر آپ نے مجھے کامیاب کیا۔ اصل میں کامیاب نہیں تھا، اصل میں آئین، انصاف، قانون اور جمہور کی حکمرانی کا آپ نے ساتھ دیا۔ آپ نے صرف نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا، ہمیں گرانے کے لیے میاں نواز شریف کو جان بوجھ کر جیل میں ڈالا گیا۔ وہ کوئی فیصلہ تھا؟ وہ کیا فیصلہ تھا جو اقامہ کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا؟ وہ سازش تھی، فیصلہ نہیں تھا۔ ایسے فیصلے اس ملک کی تاریخ میں جسٹس منیر سے شروع ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ ان کی بدرو مسلسل سفر کر رہی ہے، اس بدرو کی تدفین ضروری ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں ایک تماشا لگایا گیا ہے، جب ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے، 22 کروڑ کا نیوکلیئر اسٹیٹ یہ ملک ہے، اس کو آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، پھر دھرنے کروائے جاتے ہیں، منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس ملک میں بار بار ہوا ہے۔ یہ جو آج ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار عمران تو ہے ہی ہے، پر وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار ثاقب نثار تو ہے، اکیلا نہیں ہے۔ ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں، فوج کے جرنیل بھی ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی اکیلے نہیں ہیں۔ یہ زیادتی کا تسلسل ہے۔ آزادی ملی، پاکستانیوں کو آزادی ملی، کاغذوں میں آزادی ملی ہے۔ یہ آزادی ہے؟ آزادی نہیں دی گئی۔ یہ جو آج عام آدمی بھوکا مر رہا ہے، یہ جو روز پرائس بڑھ جاتی ہے، یہ تباہی کے تابوت میں جو کیل ٹھونکے گئے ہیں، عمران خان کا پروجیکٹ آخری کیل تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سچ بولنے سے باز آ جائیں۔ اگر سچ نہیں بولنا، پھر یہ کام نہیں کریں گے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے۔ حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی آپ جیل میں، کبھی آپ سڑک پہ، کبھی آپ حکومت میں، پر کوئی حکومت کرنے تو دے، کوئی چلنے تو دے۔ چلنے نہیں دیا جاتا، پھر کہتے ہیں جی 40 سال سیاستدان اقتدار میں رہے ہیں۔ کون سے 40 سال گنے؟ ایوب خان وہ جمہوریت کے ادوار نہیں تھے، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، اور وہاں بھی بریک نہیں لگی۔ جب ایکسٹینشن کی بات آئی، نقاب پوش ماشاءاللہ سامنے آ گیا۔ یہی سچ ہے، ملک تو چلنے ہی نہیں دیا۔ اور پھر وہ ججز جو سفارشوں پہ لگے، جو میرٹ پہ نہ لگے، جن کے چیمبر کے لڑکوں کو پھر اس کے بعد آگے لایا جائے، وہ میرٹ پر آتے ہیں۔ اس لیے یہ نظام عدل نہیں چل سکتا۔ میں پوری ذمہ داری سے بآواز بلند کہنا چاہتا ہوں، یہ نظام عدل ملک کو انصاف نہیں دے سکتا۔ اس نظام عدل کو بدلنا پڑے گا۔ اس پر میں آگے بھی بات کروں گا۔ اسی طرح کوئی ادارہ اگر آئین سے بالاتر ہوگا تو پھر ملک نہیں چل سکتا۔ آئین کو بالاتر کرنا ہوگا، آئین بالاتر نہیں ہو سکا۔ جو جمہوریت ملی وہ ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی کوشش کی گئی، جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی۔ اس عمران سے ہماری شکایت کیا ہے؟ شکایتیں تو بہت ہیں، سب سے بڑی شکایت ایک ہی ہے کہ جو بات ٹھوکریں کھا کے، در بدر ہو کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ جب سب کو سمجھ آ گئی تو تم ان کو اویلیبل ہو گئے سازش کرنے کے لیے، کیونکہ تمہیں وزیر اعظم بننا تھا۔ تم کسی کی ٹانگ کاٹنا چاہتے تھے، کسی کا سر کاٹنا چاہتے تھے، کسی کا منہ کالا کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ گند کھل کر سامنے آ رہا ہے، وہ آنا ہی آنا تھا ایک دن، سازش کبھی چھپی نہیں رہتی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ میں آج آپ کے سامنے اور اس میڈیا کے ذریعے مسلم لیگ نون کا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، جمہوری جماعتوں کا، جتنی بھی جمہوریت ہیں ان کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں جب موقع ملے، نواز شریف کو جب موقع ملا، نواز شریف تو باواز بلند، وہ تو لاؤڈ نہیں ہے، وہ تو بھڑک نہیں لگاتا، وہ تو دھیمے لہجے میں بات کرنے والا سیاستدان ہے۔ تو جب نیوکلیئر کا فیصلہ آیا تو وہ فیصلہ اس لیے کر گیا نواز شریف کے 2/3 اکثریت دی تھی قوم نے، بین الاقوامی پابندیاں لگی، مہنگائی بڑھ گئی، لیکن پاکستان زندہ رہا اور پاکستان ناقابل تسخیر ہوا۔ وہ فیصلہ یقیناً ریاستی ادارے ساتھ کھڑے تھے، لیکن پارلیمنٹ کی طاقت ساتھ تھی، قوم ساتھ تھی، پوری قوم نے بھگتا۔ لیکن پاکستان کا جو دشمن 5 گنا بڑا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کا راستہ رک گیا۔ پھر آپ جدید پاکستان کو دیکھیں، یہ موبائل فون، ان کی ٹیکنالوجی کون لایا؟ نواز شریف لایا۔ آپٹک فائبر کون لایا؟ نواز شریف کی منتخب حکومت لے کے آئی۔ یہ جتنے ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں، یہ سارے کے سارے پی ایم ایل این کے دور میں بنے۔ آپ کی موٹر وے کلچر، ایک موٹر وے نہیں، موٹر ویز ہم نے بنائی یہاں پہ، کالجز، یونیورسٹیز، پارک اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ نہ چلنے دینے کے باوجود 2 سال بعد سازش شروع، سال بعد سازش شروع۔ جب ہم 13 کے اندر آئے، 14 میں دھرنے دلوائے گئے، کیونکہ ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا۔ پرویز مشرف کو سزا نہیں ہونے دینی تھی، اس کی اجازت نہیں تھی کہ پرویز مشرف کو اس کا ٹرائل نہ ہو۔ اور جتنی جمہوریت اس ملک میں تھی ہمیں اچھے سے پتا ہے، جو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، ہم اس کے گواہ بھی ہیں اور بھگتا بھی ہے۔ ایک ایک تقریر پہ سزا ہوتی تھی، ایک ایک جملے پہ سزا ہوتی تھی۔ صبح بیان دیتے تھے، شام کو پیغام آتا تھا، تکڑے ہو جاؤ، تمہارے کاروبار تباہ کر دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تباہ کرنے والا یا آباد کرنے والا اللہ ہے۔ وہ جو دھمکیاں دیتے تھے، ایک ایک کر کے تاریخ کے کوڑا دان میں چلے گئے ہیں، کچھ باقی نہیں بچا کسی کا۔ ڈکٹیٹروں کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، آمروں کی قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا، پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اونچی آواز میں بات تو نہیں کرتا، بڑک تو نہیں لگاتا، لیکن سر نہیں جھکاتا، مانتا نہیں بات، ڈکٹیشن نہیں لیتا، نہ عالمی سامراج کے آگے لیٹتا ہے، نہ پاکستان کے طاقتوروں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جرم ہے۔ عوام کی حکمرانی کدھر ہے؟ عوام کو حکمرانی کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ ووٹ کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانا گیا؟ کیا پاکستان ووٹ کے ذریعے نہیں بنا تھا؟ پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا تھا۔ کون سا وعدہ پاکستانیوں کے ساتھ پورا ہونے دیا گیا ہے جو پاکستان بناتے وقت کیا گیا تھا؟ آج لوگ سوال اٹھانے لگے، مجھے ایکسٹینشن مل جائے، میری نوکری پکی ہو جائے۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے ایج کی، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتا ہوں، یہی ہیں وہ جو چاہتے تھے کہ 68 ایئرز کی ایج ہو جائے۔ ہمیں پیغام دیے گئے، مجھے بھی پیغام دیا گیا کہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر بڑھا دیں تاکہ کھوسا صاحب جو تھے وہ کنٹینیو کریں بطور چیف جسٹس کے۔ پھر بات نہیں بنی اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا پھٹا ڈالا گیا۔ ہم جیلوں میں تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں جیلوں میں کیا پیغام آتے تھے؟ ہمیں جیلوں سے نکال کے ہم سے جب آپ باتیں کرتے تھے، فارورڈ بلاک بنا دیں، چیف منسٹر بن جائیں، مرضی کے وزیر بنا لیں، وہ کردار یہی ہے۔ نام نہیں ہم لیتے، زیادہ آگ لگ جائے گی، لیکن مکافات عمل سے کوئی نہیں بچتا۔ یہ عدالت تو چھوٹی عدالت ہے، اس عدالت سے کیسے بچیں گے؟ ایک صاحب ہیں آج کل، وہ معذرت کرتے ہیں لوگوں سے، اچھی بات ہے معذرت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی
اس معذرت کا فائدہ نہیں ہے. آپ کے فیصلوں نے پاکستان کی ریاست کی چولیں ہلا دی ہیں. اس معذرت کا کیا فائدہ؟ جائیں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں سے معافی مانگے. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پبلکلی اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو پھر بات کیسے بنے گی؟ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آج کہتے ہیں جی الیکشن کرا دو. کرائے بالکل ہونا چاہیے الیکشن، اچھی بات ہے. یہ انصاف ہے، یہ انصاف کے فیصلے ہیں کہ آپ کے ووٹ گنے بھی نہیں جائیں گے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر دیں؟ اگر آئین آپ نے لکھنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لوگ بیٹھ کے کلموں سے اپنے فیصلے کر لیں. ہم اس نظام کو نہیں مانتے بھائی، ہم نہیں مانیں گے. کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم نہیں مانیں گے. اور کیا قیمت ہے؟ جانیں دے دیں، یتیمیاں دیکھ لیں، کاروبار برباد ہو گئے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے بوڑھے ہو گئے، جیلیں بھگت لیں. اس سے آگے کیا ہے مجھے بتائیں. اور یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں. ہم نے تو جمہوریت اور آئین کے لیے جنگیں لڑی ہیں. کون سی حکومت ہے جس میں ہم جیل میں نہیں بھیجے گئے؟ کون سی قیمت ادا نہیں کی ہے؟ تم نے کون سی قیمت ادا کی ہے؟ تم بتاؤ. تمہیں تو پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا تھا، 2010 میں بنا تھا، 11 میں لانچنگ ہو گئی تھی اور 21 کے اندر فارغ ہو گیا تھا. 10 سال پروجیکٹ چلتا رہا. تم تو پارٹ آف پروجیکٹ ہو، تم اس کے بینیفیشری ہو. جنہوں نے غلطیاں، ہم نے بھی غلطیاں کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی. ایک ایک بار تو سب نے فیض یاب ہوئے ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بار بار ہونا چاہتا ہے. اس کی کیا لڑائی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے؟ اور گلہ تو ہمیں ہونا چاہیے جنہوں نے قیمت ادا کی ہے. اور چیخیں یہ مار رہا ہے، ہم نہیں چیخیں مار رہے. ہم نے کوئی چیخ نہیں ماری. ہم جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ہمارے گھر والے اس طریقے سے دھاڑے نہیں مارتے. ہم روتے نہیں ہیں. ہم سارے بھگت آئے ہیں اس کو، پورے خاندان. کوئی بھی نہیں رویا. 2.5 دن میں رو پڑے ہو، 2 گھنٹے میں رو پڑتے ہو. یہ تم نہیں بوئے ہوئے ہیں سارے کانٹے. تم نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. جب 2014 میں تم طاہر القادری کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں کے ساتھ مل کے تم باہر دھرنا دے رہے تھے اور جاوید ہاشمی سچ بتا رہا تھا، تم پارلیمنٹ کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں، تم 22 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں، تم آئین کے خلاف سازش کر رہے تھے. تم نے کمزور کیا ہمیں. تم نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ جب کوئی طاقتور ہاتھ اٹھائے تم اس کے ہاتھ کو روکیں. تم نے ڈیفینسو کیا، دفاعی پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا ساری سیاسی برادری کو. تم نے سب کو کہہ دیا کہ چور ہے. ہم کیسے چور ہیں؟ کھربوں روپے کے منصوبے لگے ہیں یہاں پہ. کسی ایک منصوبے کے اندر 8 سال مشرف کے، 4 سال عمران کے، 12 سال اپوزیشن کے، ماشاء اللہ کے 12 سال. کیوں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا؟ جرم کیا تھا؟ بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، نہیں دی. شرم نہیں آتی؟ پھٹے منہ کہنا چاہیے اس موقع پہ. یہ ملا بیچ میں سے. کوئی موٹر وے، کوئی اسکیم تو اٹھاتے. اسکیم تھا کوئی نہیں. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کرپشن کہاں ہوئی ہے بتائیں؟ ساری اس وقت عدلیہ آپ کے ساتھ تھی، میجورٹی. چیف جسٹس صاحبان آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت آپ کے ساتھ تھی. ججز ایسے لگائے جا رہے تھے، ریٹائرڈ جج لے کے آ رہے تھے خیر سے کہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے، ان کو 10 سال سزائیں دلوائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اب تبدیلی کیوں لائے؟ یار ہم انسان نہیں ہے. ہم نے ٹھیکہ لے لیا ساری زندگی جیلوں میں جانے کا. پہلے ملک بنایا، سارا کچھ ادھر رہ گیا. پھر زیرو سے شروع کیا. پھر ایوب خان آ گیا، اس نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. اس کا کیا تھا پاکستان میں لگا ہوا؟ اس نے ایبڈو کر دیا سیاستدانوں کو، اڑا کے رکھ دیا آئین کو. فرد واحد نے ایک آئین بنایا اور ایک چیف جسٹس نے اس پہ مہر لگا دی کہ یہ آئین ہے.
اور اس کے بعد گند شروع ہو گیا، گند ہی نہیں ختم ہوا. پھر باریاں آئیں. کون سی جمہوریت آئی ہے پاکستان کے اندر؟ جمہوریت تو چلنے ہی نہیں دی کسی نے. اور آخری کھلاڑی تم ہو عمران خان. ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن ہم باز نہیں آئیں گے جب تک یہ شخص اپنی غلطی نہیں مانے گا. ہم نے خان صاحب آپ کو راستہ نہیں دینا. ہمارا جتنا زور لگا ہم آپ کو راستہ نہیں دیں گے. اگر راستہ لینا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے رویے کو بدلو. تم نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا، مانتے ہیں، اکیلے نہیں تھے، جرنیل اور جج تمہارے ساتھ تھے، اس لیے گمراہی پھیلی بہت بڑی تعداد میں. اب یہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. کہتے ہیں جی انتخابات کروائیں. اچھا 2 صوبوں میں انتخابات پرانی مردم شماری پہ، 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں انتخابات نئی مردم شماری پہ. ایسے ملک چلتے ہیں؟ بتائیں مجھے. آئین میں لکھا ہے وزیر اعلیٰ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، لکھا ہے وزیر اعظم کر سکتا ہے. یہ ایبسولوٹ پاور نہیں ہے، یہ بلائنڈ پاور نہیں ہے. دنیا کی کسی اتھارٹی کے پاس سوائے بادشاہت کے کسی جمہوریت میں کسی کے پاس کوئی بلائنڈ پاور نہیں ہوتی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے درست بات کی، ان کی بات ہی نہیں سنی گئی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے. ججز بحالی تحریک سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت ان کی جدوجہد ہم نے دیکھی ہے. انہوں نے سچ کی بات کی، سچ کی بات نہیں سنی گئی. بینچز کی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں اور سلمان جیل میں تھے. 7 مہینے کے بعد میری بیل لگی. مجھے کہا گیا کہ آپ کی بیل ہو جائے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میں نے انکار کیا، بیل ریجیکٹ کروا دی گئی. سارے ارد گرد ہمارے گھوم رہے ہیں، جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ اچھے سے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر بیٹھ کے جیل میں اللہ اللہ کرنے لگے. پھر بیل لگی تو وکیل صاحب نے کہا جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں جناب کھوسا صاحب وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بیل نہیں لگانی، ریجیکٹ کروا دیں. پھر بیٹھ گئے. پھر ایک دن بیل لگ گئی مقبول باقر صاحب کے پاس، تو مجھے لوگوں نے جیل میں کہا تہاڈی بیل ہو جانی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ مرد آزاد ہے، یہ مرد آزاد ہے، یہ جج ہے، ایسے جج ہوتے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سنے گا. اگر تمہارا جرم ہوگا بیل خارج ہو جائے گی، کچھ نہیں کیا ہوگا تمہیں باہر نکال دیں گے. وہ 2 جج صاحبان تھے، میاں خیل صاحب اور مقبول باقر صاحب، نہ وہ ہمیں جانے نہ ہم انہیں جانے. انہوں نے ضمانت دی. اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا. وہ 85 صفحے کا فیصلہ پروجیکٹ عمران کے منہ پہ تماچا ہے، تماچا ان کے منہ پہ. اس طرح انہوں نے نیب کو ہائی جیک کیا، کیسے نیب کو یوز کیا نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کا سرما بنانے کے چکر میں پاکستان کی معیشت کا سرما بنا دیا. سول سرونٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا، بیوروکریسی نے کہا ہم کام نہیں کریں گے، کاروباری لوگوں نے کہا ہم پیسہ باہر لے جائیں گے. یہ ہمیں بینچوں پہ بٹھاتے ہیں 12 گھنٹے بغیر کسی وجہ کے. اس کے بعد بات آگے بڑھی، پھر آپس میں لڑائی ہوئی. اور بھائی عمران صاحب ہم نے آپ کی لڑائی نہیں کروائی، آپ آپس میں لڑے ہیں، ہم نے تھوڑی لڑائی کروائی ہے آپ کی. آپ لڑ پڑے، لڑائی ہونی تھی. یہ ان کو پولیس کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا. کافی دیر کیا، کتنی دیر کسی نے استعمال ہونا تھا، آخرکار استعمال ہونا بند ہو گیا. اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کردار ادا سیاست میں نہیں کرنا، جو کہ درست فیصلہ تھا، تو عمران خان صاحب کو عذاب پڑ گیا، کیونکہ لوگوں کو جبر کے رسے سے باندھا تھا. بالکل ہم نے لوگوں سے رابطے کیے. ہم کیوں نہ کرتے رابطے؟ آئین میں عدم اعتماد کی شک موجود ہے، یا آئین سے عدم اعتماد کی شک نکالو یا لوگوں کو ضمیر کے اوپر ووٹ دینے کا حق دو. اگر غیر آئینی قدم اٹھایا جائے گا تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا. فیصلوں پر تنقید ہمارا آئینی قانونی حق ہے. یا بہت سارے وکلا موجود ہیں. تو جناب بالکل ہم نے، ان کے لوگ خود آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا تنگ ہے اس آدمی سے، یہ عامر مطلق ہے، اسے لوگوں کے چہروں اور ناموں کا بھی نہیں پتا. آپ ایم این اے جانتا ہی نہیں کسی کو، بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے.
اگر یہ عمران خان صاحب کو حکومت سے چلتا نہ کیا جاتا تو پاکستان کا دیوالیہ پن کنفرم تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا، سری لنکا سے برے حالات ہوتے اس کے۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی اور ہم نے وہ قیمت ادا کی، آج بھی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بھاگے جاتے ہیں کبھی کسی ملک کے ترلے، کبھی کسی ملک کے ترلے، کہ کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے، پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ جائے۔ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کس طرح پورا کر کے ہم کر رہے ہیں کام کو۔ اور یہ شوکت ترین کو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہونے دو۔ سن چکے ہیں نا آپ اس کے کرتوت، یہ ملک سے غداری نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے۔ کوئی محب وطن ملک کو ڈیفالٹ کروا سکتا جان بوجھ کے اپنی سیاست کے لیے؟ نہیں کروا سکتا۔ اور یہ لاشوں کی سیاست، ملتان میں یہ تقریر کر رہا تھا، سٹیمپیڈ ہوئی، وہ لوگوں کو حبس کے ساتھ دم گھٹ گیا، کارکن گر رہے تھے ان کی لاشیں، اور یہ کہہ رہے تھے ڈسٹرب نہیں کرو، تقریر ہو رہی ہے۔ اب یہ جو کل ذل شاہ کے ساتھ پرسوں واقعہ پیش آیا، اس بیچارے کو ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، کہنا دے پا دے ہو، اور بے وقوف آدمی تم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو۔ قتل کا جھوٹا مقدمہ، یہ جیلوں کی روایت ہے کہ 302 درخت لا دو تو سک جاندہ ہے۔ تمہیں کیا پتا لائف کیا ہے؟ تم ان پہ 302 لگوا رہے تھے اور جو اوپر سے تم پہ 302 لگ جانی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو جا کے نہیں دینا۔ سازشیں کرتے ہو، اپنے بیانیے سے لڑو، سازشوں سے مت لڑو۔ تمہاری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، اس لیے ہر چال تمہاری ناکام ہو رہی ہے۔ جو اپنے کارکنوں کا خیال نہ کرے، جو لاشوں کی سیاست کرے۔ وزیر آباد میں 3 بچوں کا باپ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے آیا، ان کے گارڈ کی گولیوں سے اس کی شہادت ہوئی۔ سب کو پتا ہے کون سی گولی لگی ہے ان کو۔ شکر کرے اللہ نے ان کی جان بچائی ہے۔ چوٹ آئی ہوگی، یہ کتنی کی لمبی چوٹ ہے۔ لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ مکافات عمل ہے۔ تم خود مذاق بن گئے ہو اپنی حرکتوں سے، اور ڈرپوک اتنا ہے کہ جیل سے ڈرتا ہے۔ کارکنوں کو کہتا گرفتاریاں دو۔ یہ پہلا لیڈر ہے، خود گیدڑ کی طرح چھپ کے اندر بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں بیڈ روم میں کہ کدھر واش روم میں چلا جاتا ہے جب پولیس باہر آتی ہے، اور کارکنوں کو کہتا ہے لڑو۔ یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے؟ یہ لیڈرشپ نہیں چل سکتی، اس کی کمپنی نہیں چلنی۔ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سہولت کار بھی زور لگا لیں، کیونکہ تم جھوٹ اور منافقت کی سیاست کرتے ہو۔ تم پاکستان پہ جھوٹ مسلط کرنا چاہتے ہو۔ تم ایک بات چاہتے ہو کہ عدلیہ بھی تمہاری ہو، تمہاری مرضی کا چیف جسٹس، تمہاری مرضی کا چیف آف سٹاف، تمہاری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، پھر تم کہو گے کہ اب انصاف ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، یہ انتخابات جن کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کنسنسس کے بغیر کروائے گئے تو متنازع ترین انتخابات ہوں گے، اور متنازع انتخابات قوموں کو 20-30 سال پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ فیصلے کرنا بڑا آسان ہے، لیکن فیصلے انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے، ملک کے مفاد کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ الیکشن جو مسلط کیا جا رہا ہے 2 صوبوں میں، یہ تقسیم کی بنیاد اور تلخی کی بنیاد بن سکتا ہے خدا نخواستہ، اور وہ بن رہا ہے۔ ایک وقت میں الیکشن ہونا چاہیے پورے ملک میں، ایک وقت، اور اسمبلی توڑنے کی طاقت کا استعمال کسی کے کہنے پہ آپ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے حکم دیا، آپ نے اسمبلی توڑ دی، یہ کہاں لکھا ہے ان کے اندر؟ آپ وجہ بتائیں، آپ ریزننگ کریں، اس کے بغیر توڑ دی آپ نے۔ تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی نظریاتی لائن آف ڈیفنس ہے۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ ایم این اے ایم پی اے بننا کوئی کیے کتنا بڑا کام ہے، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کتنی بار بننا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے بھوک، غربت، بے روزگاری، لا قانونیت اور نا انصافی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر مل کے کرنا ہے، پھر مل کے کرنا ہے، پھر ایک جان ہو کے کرنا ہے۔ ہم سب سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قبائلی دشمنی تھی، پھر مساق جمہوریت ہوا. اس شخص کے ساتھ کیسے بات کریں؟ یہ رات کو بات کرتا ہے، صبح مکر جاتا ہے، رات کو بندے بھیجتا ہے، مذاکرات کرتا ہے، آرمی چیف کی تقرری. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.